اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی دے واسطے ہے جس نے سنسارے نو پیدا کیتا اور اشرف المخلوقات دے وچوں بنایا ہے۔ بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام آقا دو جہان پیغمبر آخر الزمان صاحب قرآن آمنہ دے لال سید دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ محترم ساتھیوں اور بزرگوں بھائیوں، اسلام دے جڑے بنیادی ارکان نے وہ 5 نے، یعنی کہ جنہ دے اتے اسلام دی بنیاد رکھی گئی ہے، وہ کسی بھی انسان دے اسلام دے واسطے اس حد تک ضروری نے جس طرح ایک کمرہ بنان دے واسطے 4 دیواراں اور ایک چھت ضروری ہے۔ جویں انہاں دے وچوں ایک بھی نہ ہوئے تے کمرہ مکمل نہیں ہو سکتا، اسی طریقے دے نال جدوں انہاں 5 دے وچوں ایک بھی نہ ہوئے تے انسان مسلمان پکا نہیں ہو سکتا۔ پہلی چیز اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، گواہی دینا کہ اللہ دے علاوہ الہ کوئی نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے بندے اور اس دے رسول ہیں۔ دوسری چیز نماز قائم کرنا، تیسری چیز زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھی چیز رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور 5ویں چیز حج بیت اللہ ادا کرنا۔ ہن ایک بندے نے کلمہ پڑھیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و
رسول، وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ پھر اس بندے نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ زکوٰۃ ہر بندے کے اتنے فرض نہیں، صرف اس بندے تے ہے جس بندے دے کول اس قدر مال ہوئے جڑا مال شریعت دے مقرر کردہ نصاب میں پہنچ جائے۔ پھر حج بھی اس بندے تے فرض ہے، من استطاع الیہ سبیلا، جڑا بندہ بیت اللہ تک جان دا ذات راہ رکھدا ہوئے۔ یہ تو نہ ہوئے نا کہ حج نو چلا جائے، عمرے نو چلا جائے، لیکن پیچھے بچے بھوکے مر جان، بیوی بچے، انہوں کا بھی تو خیال کرنا ہے نا۔ چوتھی چیز روزے بھی 12 مہینوں کے وچوں ایک مہینہ فرض نے، وہ بھی کوئی رکھتے ہیں تو کوئی نہیں رکھتے۔ کئی تو کہتے ہیں مولوی صاحب جے روزے رکھیے تو روزی نہیں ہوتی، جے روزی کریے تو روزے نہیں رکھے جاتے۔ پنجویں چیز جڑی لے کے سارے کو بچتی ہے وہ ہے نماز، جڑی ہر دن اور رات کے اندر اللہ کی خوشنودی اور اللہ کا قرب حاصل کرنے واسطے ہر مرد، عورت، آزاد اور غلام، چھوٹے اور بڑے سب کے اتنے فرض ہے۔ لیکن جس قدر اس نماز کے اندر مسلمانوں کے اندر سستی اور غفلت ہے، باقی چیزوں کے اندر انی نہیں ہو سکتی۔ آج تسی نظر مار کے ویکھ لو، تہانوں گھراں دے گھر بے نماز ملن گے، محلیاں دے محلے بے نماز، شہراں دے شہر بے نماز نظر آن گے۔ بڑے بڑے کاروباری لوگ بے نماز ہیں، بڑے بڑے MP MLA، پڑھے لکھے لوگ، بڑے بڑے سیاستدان بے نماز ہیں۔ سیاستدانوں کا تو یہ حال ہے، جے وہ کتے عید کی نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ عید کی نماز بھی انہوں کا پڑھنا بریکنگ نیوز بن جاتا ہے۔ اخبار اندر آ جاتی ہے خبر، ہر گھنٹے کے بعد خبر چلتی ہے کہ آج اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم نے عید الاضحیٰ یا عید الفطر کی نماز ادا کی ہے۔ یہ المیہ ہے، لیکن اس کے اندر قصور بحیثیت مسلمان ساڈا بھی ہے۔ اللہ کی قسمیں کدی اسی بے نماز برا سمجھا ہی نہیں، اسی بدکار آدمی کو برا سمجھنے ہیں، شرابی کو برا سمجھنے ہیں، چور کو اسی برا سمجھنے ہیں، لیکن اسی بے نماز کو برا نہیں سمجھتے۔ وہ دلیل کیا ہے؟ ویکھو، جدو اسی رشتہ کرنے نا، اسی ویکھنے کہ اس بندے کی ایج کتنی ہے، عمر کتنی ہے، ایجوکیشن تعلیم کیا ہے، انکم ذرائع آمدن کیا ہے، پراپرٹی اس بندے کی دولت کتنی ہے، لیکن نماز کدی بھی اسی نہیں ویکھنا۔ پلے پیسہ کوئی نہیں، رشتہ نہیں کرنا، عمر زیادہ ہے، رشتہ کوئی نہیں کرنا، پڑھیا لکھیا نہیں، رشتہ نہیں کرنا، جے بے نماز ہے تو کوئی گل نہیں، چلو پھر بھی بن جائے گا نمازی۔ اسی اس چیز تے کدی توجہ دیتی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ایک ایک گھر ہوتے ہوتے آج ہمارے پورے کے پورے معاشرے بے نماز ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ فرمایا جڑے پہلے دے لوگ سن نا، وہ نمازی سن، نمازاں پڑھتے سن، ادو مسجداں کچیاں سن تے لوگ نمازی پکے سن۔ پھر وقت گزرتا رہا،
ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੁਣਦੇ ਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ کہ جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ مسجد نبوی دا چھپر نما ایک مسجد تھی، کچی اس کی چھت، کچیاں دیواراں، جدو بارش آتی تو بارش کی بوندیں اور قطرات مسجد کے صحن میں آتے تھے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب صحابہ سجدہ کرتے تھے نا، تو صحابہ کی پیشانیوں کے اوپر وہ پانی، وہ گارا، وہ بارش کے قطرات ان کی پیشانیوں کے اوپر لگ جاتے تھے. لیکن کبھی صحابہ میں سے کسی ایک نے بھی ایک نماز نہیں چھوڑی تھی. چھوڑنا تو دور کی بات ہے، صحابہ فرماتے ہیں ہم میں سے کوئی بندہ نماز سے پیچھے بھی رہ جاتا نا کسی مجبوری کی وجہ سے، تو ہم سمجھتے تھے یہ منافق ہو گیا ہے کہ ہے نبی پاک کا صحابی، ہے مسلمان اور نماز سے پیچھے کیسے رہ سکتا ہے. کہتے چھوڑنے کا تو گمان ہی نہیں تھا، یہ تو کسی کے خیال میں بھی نہیں تھا کہ وہ مسلمان اور نماز چھوڑ دے. پھر وقت گزرتا رہا، دنیا نے اپنا رنگ بدلا، دنیا ترقی کرتی رہی، دنیا آگے بڑھی، سردی اور گرمی کا سامان نکلا، مسجدیں پختہ ہونے لگی، فرش لگ گئے، فرشوں کے اوپر قالینیں آ گئی خوبصورت نرم و گداز، فانوس لگ گئے، اندر ہیٹر لگ گئے، گرمیوں کے اندر اے سی لگ گئے، گرم پانی کے لیے گیزر لگا دیے گئے، سب کچھ انتظامات ہو گئے. اتنی سہولیات ہو گئی کہ گھروں میں اتنی سہولیات نہیں جتنی مسجدوں کے اندر سہولیات آ چکی تھی. لیکن جب مسجدوں میں نظر مارتے ہیں تو اللہ کی قسم کہیں 2 نظر آتے ہیں، کہیں 4. کوئی اللہ قلیل ایسی مسجد ہے کہ جہاں کچھ آپ کو نمازی نظر آئے. یہ کس کام کی ہے ہماری ترقی؟ یہ کس کام کی ہے ہمارا اس قدر دنیا کا آگے بڑھنا کہ مادی چیزوں میں تو ہم آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن ہم بحیثیت مسلمان شاعر اسلام کے اندر پیچھے ہی پیچھے جا رہے ہیں. میرے بھائیوں، اس چیز پہ ہم نے غور کرنا ہے. اللہ دی قسمیں، وقت انتہائی مختصر ہے، موضوع بڑا طویل ہے، کوشش کرنا کہ اس مختصر کے وقت کے اندر بات پوری کریے. بے نماز بندے کا انجام بڑا برا ہے، بڑا برا انجام. زندگی اس کی تنگ ہے، موت اس کی تنگ ہے، اس کا حشر تنگ ہے. یہ میں چیز اگر میں ثابت نہ کروں تو میں یہاں سے نہیں اتروں گا. ہر بات 3 باتیں کی ہیں. زندگی اس کی تنگ، موت اس کی تنگ، اور حشر بھی اس کا تنگ. یہ 3 چیزیں اس کی تنگ ہوں گی. اس کا ثبوت کیا ہے؟ یہ کہاں سے ہمیں بات ملتی ہے؟ یہ اللہ کے قرآن سے ملتی ہے. توجہ فرمائیے، پہلا انجام جو بے نماز کا، زندگی تنگ اس کی، قرآن کیا کہتا ہے؟ میرے اور تمہارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ اطہر دے اوتے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. فرمایا جس بندے نے ساڈے ذکر دے کولوں اعراض کر لیا، منہ پھیر لیا. کی معنی ذکر دا؟ 3 معنی نے ذکر دے. پہلا معنی ذکر دا دعا ہے. جناب اللہ دے کولوں دعا کریا کرو، دکھ ہوئے تے اللہ نو بلایا کرو، جنا پریشانی آئے تے اللہ نو بلایا کرو، بیماری آئے تے اللہ نو بلایا کرو، بے روزگاری ہوئے تے اللہ نو بلایا کر. ساڈے کر منظور دعا مولا، تیرے در تے ڈگیا مولا، تیرے باجوں نہیں کوئی دکھیاں دا ہور سہارا یا مولا. ساڈے گناہاں دی کوئی حد نہیں، تیری رحمت نالوں ود نہیں. ہر ویلے ٹھاٹھا مار دے
تیسرا معنی جناب ذکر ذات نماز ہے۔ اور 21واں پارہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب اقم الصلاۃ ان الصلاۃ کانت تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ اکبر، اللہ کہ نماز پڑھیا کرو، نماز پڑھیا کرو، نماز سب تو بڑا اللہ دا ذکر ہے۔ فرمایا من اعرض عن ذکری، ہن جس نے نماز دے کولوں اعراض کر لیا، جنہیں فجر نو چھڑ دیتا، ظہر نو چھڑ دیتا، عصر نو ترک کر دیتا، مغرب نو ضائع کر دیتا، عشاء نو اس نے فوت کر دیتا، اللہ اکبر اللہ، پنجے نمازاں چھڑ کر کے جناب غافل بنیا پھر دائنا۔ فرمایا فإن لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، فرمایا اس بندے دا سے گزران تنگ کر دینا ہے، اس دی زندگی نو سے تنگ کر دینا ہے۔ فرمایا لکھاں پتی ہوئے گا پر او دے مسائل بھی لکھاں ہون گے، کروڑاں پتی ہوئے گا پر پریشانیاں بھی کروڑاں دے حساب نال ہون گیاں، شوگر مل دا مالک ہوئے گا پر جدو چائے پیے گا تے شوگر فری پیے گا، اللہ اکبر اللہ، کپڑے دی فیکٹری دا مالک ہوئے گا پر بیٹی کپڑے پورے اللہ اکبر اللہ نہیں پائے گی، بیوی بھی کدے کپڑے پورے نہیں پائے گی، شادی دی اندر جائے گی سر دے اوتے دوپٹہ نہیں ہوئے گا، بازو ہاف بازو پہن کے جائے گی، ہاتھ جوڑ لے گا، کہے گا میری عزت کا سوال ہے، میری جناب شخصیت کا سوال ہے، بیٹی آنکھیں لگن تو نہیں لکھن دے اندر، آنکھیں لگن دے اندر نہیں، بیوی آنکھیں لگے دے جناب آنکھیں دے اندر نہیں لگ دیئے، ٹینشن تمریز بن گیا ہے، سکون ختم ہو گیا زندگی دے اندر، سکون ختم ہو گیا، اللہ اکبر اللہ، پریشانیاں آ گئیاں نے۔ فرمایا سن لو اگر پریشانیاں دا علاج چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، امن چاہتے ہو، دل دا قرار چاہتے ہو، چین چاہتے ہو، رات دی نیند سکون دی چاہتے ہو، فرمایا پھر آ جاؤ ہمارے ذکر کی طرف، دعا کے لیے ہاتھ ہمارے آگے اٹھاؤ، ہمارے قرآن کی تلاوت کرو، ہمارے آگے سجدے کرو، تمہیں سکون مل جائے گا۔ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا اللہ کے ذکر میں، ذکر کے میں نے 3 معنی کیے ہیں، پہلا دعا، دوسرا قرآن، تیسرا نماز۔ نماز کا ترجمہ آتا ہو نا بندے کو، نماز دا ترجمہ جے بندے نو آندا ہوئے نا تے بندے نو سمجھ آئے گی اس نماز کے اندر دعا بھی ہے، قرآن بھی ہے، سب کچھ اسی نماز میں ہے۔ یہ تو اللہ کی قسم تمام عبادات کا مجموعہ ہے نماز، اس لیے پورے قرآن میں نماز کے اوپر بہت زور دیا گیا ہے، تمام مسائل کا حل نماز ہے۔ اج اسی کامیاب اس بندے نو سمجھنے ہیں جہدے کول وڈی ساری گڈی ہوے، پجارو ہوے، ہنڈا دی ہوے، کوئی بھی گڈی ہوے نا، ٹھیک ٹھاک اس کو گڈی ہوے، چنگا بندہ اٹھدا بہندا ہو، سونا گھر ہوے، اچھا عہدہ ہوے، پیسہ ہوے، اسی انہوں کامیاب سمجھنے ہیں، لیکن فرمایا یہ کامیاب ہے ہی نہیں۔ کامیاب تو وہ ہے جو 5 وقت ہمارے سامنے جھکتا ہے اور حلال کھاتا ہے اور حلال بچوں کو کھلاتا ہے، وہ ہے کامیاب بندہ۔ یہ جس کو ہم کامیاب سمجھ کے پھر رہے ہیں یہ کامیاب ہے ہی نہیں۔ پھر اگر یہ کامیاب لوگ ہیں تو پھر یہ سکون کیوں نہیں ہے ان کے پاس؟ اچھا گھر ہے، اچھی گاڑی ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن سکون کیوں نہیں ہے؟ پھر یہ اتنے بے چین کیوں ہیں؟ فرمائی اس لیے بے چین ہے کہ اصل جگہ جہاں سے سکون ملتا ہے وہاں تو یہ آتے نہیں ہیں، وہاں آئیں گے تو ان کو سکون ملے گا۔ پہلا انجام بے نماز کا کہ زندگی اس کی ہم تنگ کر دیں گے، بجیا پھرے گا دولت دے پیچھے، پیسے دے پیچھے، ادھر بھی جناب آ جائے ادھر بھی آ جائے، کٹھا کر لے گا سارا کچھ، مگر سکون اس کو کبھی بھی نہیں ملے گا۔ دوجا انجام فرمایا میرے اور تمہارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ اتر دیتے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، اللہ تعالیٰ نے
فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ فرمایا جڑا دوجا بے نماز دا انجام ہے، جڑا فجر تے ظہر اثر مغرب عشاء دی نمازاں نہیں پڑھدا، فرمایا جدوں میدان معاشر لگایا جائے گا، کیڑا میدان معاشر جس دے بارے اللہ تعالیٰ نے قرآن اندر فرمایا ہے، فرمایا ایذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها۔ دوجے مقام تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا الشمس کوئرت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت۔ فرمایا ایک دن ایسا آئے گا پوری زمین دے اوتے زلزلہ برپا کر دیتا جائے گا، مشرق دے اندر بھی زلزلہ، مغرب دے اندر بھی زلزلہ، پوری زمین نو ہلا دیتا جائے گا۔ فرمایا چاند تے ستارے ٹوٹ کر کے زمین دے آنگن دے اندر آ جان گے، فرمایا ندیاں تے دریاواں تے سمندراں دے اندر اگاں لگ جان گیاں، سورج سوا نیزے تے آ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی تے زمین دے وچوں مردے باہر نکل آن گے۔ اللہ اکبر اللہ، جس ویلے اٹھن گے تے مختلف حالتاں دے اندر ہون گے، جڑا سودی کاروبار کردا ہے اودا پیٹ نکلیا ہوئے گا، اپنے ہتھاں دے نال اونے پیٹ نو چکیا ہوئے گا، جنہیں 2 شادیاں کر لیاں بیویاں دے درمیان عدل نہیں کردا، فرمایا اس دا ایک پاس اللہ اکبر اللہ ماریا ہویا ہوئے گا، دنیا ویکھے گی آ بندہ آ رہا ہے جنہیں بیویاں دے درمیان عدل نہیں کیتا، بیویاں دے درمیان انصاف نہیں کیتا، بیویاں دے درمیان حقوق پورے نہیں کیتے، اللہ اکبر اللہ۔ فرمایا انہاں دے وچوں ایک بندہ انجدہ بھی آئے گا، فرمایا انجدہ آئے گا نحشرہ یوم القیامۃ اعمی، فرمایا اس منجیاں نہ کر کے اٹھاواں گے، جدوں قبر دے وچوں کھڑا ہوئے گا نظر کوئی نہیں آنا، سجے پاسے نظر مارے گا، کھبے پاسے نظر مارے گا، اللہ اکبر جدوں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، اپنیاں پتریاں اپنیاں نظراں دے اوتے ہاتھ رکھے گا تے جناب انج پھیرے گا، اپنیاں نظراں نو پھرائے گا، مسلے گا تے رو کر کے آکھے گا لیما نحشرہ یوم القیامۃ اعمی، لیما لیما آکھے گا مالک کائنات، اے رب کائنات کی ہو گیا میری اکھاں نو میں دنیا دے اندر تے ویکھیا کردا سا، اللہ مینوں نظر آیا کردا سی 50 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال دی میں زندگی دنیا دے اندر گزار کے آیا وا، اللہ میں ویکھیا کردا سا، آخری وقت تک میری اکھاں درست نہ اج کی ہو گیا میری اکھاں نو، اللہ کیوں نہیں مینوں نظر آندا، کی ہو گیا میری نظراں نو، کی ہو گیا میری بینائیاں نو، کی ہو گیا میری پتلاں نو، اللہ کیا ہو گیا میری آئیز کو، فرمایا اللہ کیوں نہیں مینوں نظر آندا، فرمایا اللہ دی طرفوں جواب آئے گئے بندیا تو دنیا دے اندر ساڈے ذکر دے کولوں منہ پھیر لیا، تو نماز دے کولوں منہ پھیر لیا، تیرے گھر دے نال ساڈا گھر سی، تیرے کان دے اندر آواز آندی سی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، دوڑ نماز کی طرف، دوڑ کامیابی کی طرف، تو کانوں کو بند کر لیتا تھا، تو مسجد میں نہیں آتا تھا، تجھے فجر کو چھوڑ دیا، زور کو کاروبار میں ضائع، عصر کو کاروبار میں ضائع، مغرب کو کھانے میں ضائع، عشاء کو تو نے فیملی میں ضائع کر دیا، تو نے ہمارے گھر سے آنکھیں پھیر لی، آج ہم نے تیری ان آنکھوں کو ہم میں لے لیا ہے، آج تجھے اندھا کر کے جہنم میں ڈالیں گے۔ یہ دوسرا انجام ہوگا بے نماز کا۔ اللہ دی قسمیں اگر یہ بات اے گل میں میری ہوتی تو تسی جھٹلا سکتے، کھولو اللہ کا قرآن، تمہیں یہ وہاں یہ آیت ملے گی۔ اللہ نے کس انداز سے بیان کیا ہے، توجہ فرمانا، جنہیں بھائیوں نے سنتا پڑھ لیا نا تے اندر آ جاؤ، اندر بڑی جگہ اندر
چھڑ دے کرو یار عادت، اسی بھی انسان ہے، سانوں بھی سردی لگتی ہے، اندر آ جائے کرو۔ قرآن پاک کے آخری پارے میں ایک سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فویل للمصلین، ایک ویل ہے مصلین کے لیے۔ ویل کا پتہ کی معنی ہے؟ ویل دا کئی معنی مفسرین نے کیتے نے، جڑے ذرا سخت نے، جڑے کوئی رعایت نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں ویل دا معنی ہے جہنم دی ایک وادی۔ توجہ رکھنا، جڑے وہ تو تھوڑے جے نرم نے نا، وہ کہتے ہیں نہیں، وہ کہتے ہیں ویل دا معنی ہے باعث افسوس، باعث شرم۔ فرمایا فویل للمصلین، نمازیاں دے واسطے باعث شرم ہے، نمازیاں دے واسطے باعث افسوس ہے، انہاں دے نزدیک باعث جہنم دی وادی ہے نمازیاں دے واسطے۔ یا اللہ ایک ہی جدی گل ہو گئی، یا اللہ نمازیاں دے واسطے افسوس، نمازیاں دے واسطے شرم، نمازیاں دے واسطے جہنم دی وادی۔ جی نمازیاں دے واسطے بھی جہنم دی وادی ہے، نمازیاں دے واسطے بھی شرم ہے، نمازیاں دے واسطے بھی افسوس ہے، تے پیچھے رہ کون گیا؟ توجہ میرے وقت، توجہ۔ فرمایا میرے بندے جلدی نہ کر، اگلی آیت پڑھ۔ فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ فرمایا جہنم کی وادی یا شرم کا مقام، افسوس کا مقام ان نمازیوں کے لیے ہے جو اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں۔ سننا، یہ ترجمہ تو آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا لیکن تفسیر نہیں سنی ہوگی۔ سستی کس طرح دی ہے یہ ہونے ہی ویکیا جے میرے سمیت سارے اسی اپنے گریبان اندر جھانکیے، کیا یہ چیز میرے اور آپ کے اندر یہ پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی؟ کس طرح سستی کیویں کرنے ہیں؟ 3 پڑھ رہی ہیں، زور دن نکلیا ہوا ہے، اٹھ کے آنا آسان ہے، عصر پڑھ لی، کام تو ویلے ہو کے مغرب بھی پڑھ لی، جدو گھر گئے نا کھانا شانا کھا کے بستر چ بڑے، عشاء گئی، فجر نکلیا نہ گیا بستر دے وچوں تے فجر بھی گئی، 3 پڑھ لئیاں تے 2 ختم۔ یا کئی بندے کی عادت ہوتی ہے کہ صبح کی نماز وہ بڑا پڑھتے ہیں، صبح کی نماز پڑھ کے کئی میں ویکھے نہیں صرف صبح کی نماز کے نمازی ہیں، صبح کی پڑھی پھر 4 کا کوئی پتہ نہیں، پڑھ کے جو گئے نا اپنے کاروبار میں اپنے جاب پہ گئے تو شام کو جب لوٹتے ہیں تو پھر وہ 4 نمازیں وہ جاب کے نام ہوتی ہیں۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، فرمائے ان کے لیے ویل ہے۔ کئیاں نے مختلف نمازوں ہوندیاں نے، کوئی کیڑی پڑھتا ہے کوئی کیڑی پڑھتا ہے، تو پتہ ہوئے گا جی تمہاری مسجد دے وچ آن والے نمازی نے نا، تو کوئی فجر پہ نظر آئے گا، کوئی ظہر پہ، کوئی عصر پہ، کوئی مغرب پہ، کوئی عشاء پہ۔ اچھا اگے چلو، جب خوشی ہوئی نا تو پھر بھول گیا اللہ کو، نہیں آتا مسجد میں، وہ موجوں میں پھر رہا ہے، انجوائے کر رہا ہے زندگی کو، جو ہی پئی نہ کوئی شامت، کوئی آیا دکھ، پھر دوڑیا مسجد وچ آیا، پھر اللہ دے اگے رو رہا ہے، ٹھیک ہے آ گیا میرا بندہ، لیکن پھر جو ہی حالات ٹھیک ہوئے پھر گیا، خوشی میں اللہ کو یاد نہ کیا، غم میں آ گیا۔ اچھا ورلڈ کپ شروع ہو گیا، نوجوان بیٹھے نے، ورلڈ کپ شروع ہو گیا، پاکستان دا میچ آ گیا، بیٹھے نے سارے ٹی وی اگے بھیتر اکھاں پھاڑ کے وہ دعا کیتی جا رہے ہیں، اللہ میچ جیت جائے، پاکستان میچ جیت جائے۔ ہاں دے نماز اللہ دے لیکھے، کوئی گل نہیں، نماز ختم، میچ آیا نماز ختم، ٹورنامنٹ آیا نماز ختم، شادی آئی نماز ختم، خوشی آئی نماز ختم، سکھ آیا نماز ختم، جلسہ آیا، کانفرنس آئی نماز ختم، 3 پڑھ لی 2 چھوڑ دی، 2 پڑھ لی 3 چھوڑ دی۔ فرمایا فویل للمصلین، جو نہیں رعایت کرتے تفسیر کے معاملے میں، ان نے کہا سن لو، یہ جو 2 پڑھتے ہیں 3 نہیں پڑھتے، خوشی میں پڑھ لی، غمی میں، خوشی میں چھوڑ دی، غمی میں پڑھ لی، دکھ میں پڑھ لی، سکھ میں چھوڑ دی، فرصت میں پڑھ لی، مصروفیت میں چھوڑ دی۔ فرمایا یہ جہنم کا ایندھن بنے گی، اسی طرح جو ایک بھی نماز نہیں پڑھتا۔ فرمایا اس لیے ویل کے زمرے میں نہ ہو،
اج پڑھتے ہاں مسلمانوں کے اندر بیماری موت یہی ہے مسلمانوں کے اندر کہ مسلمان پڑھتے ہیں، کوئی ایک نماز پہ نظر آتا ہے، کوئی 2 پہ، کوئی 3 پہ، الا قلیل وہ مسجد کا امام ہے بیچارہ جو کھڑا ہے، یا چند ایک بزرگ ہیں وہ بس کھڑے ہیں، تو باقی تو پھر کبھی آ گئے، کبھی باپ کے ڈر سے آ گئے، کبھی کوئی اللہ سے مانگنا ہوا تو آ گئے۔ یہ معاملہ ہے، اس طرح نہ کرو، پکے نمازی بنو، ہر وقت پڑھو، ہر حال میں پڑھو، پھر ہے کامیابی۔ تیسرا معنی سن لو پھر بات ختم کریے۔ پہلا میں دسیا زندگی تنگ، میدان محشر بھی تنگ، ہن موت دا انجام کیا ہوئے گا بے نماز دا؟ یہ ذرا سننا، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کے بعد بات ختم۔ میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر، ہن یہ جڑے باقی بار بیٹھے نے انہوں میں کیویں لے کے آواں؟ آ جاؤ نا تسی بھی اندر یارو، آ جاؤ شابش۔ یہ ویکھو ہن انہوں دکھ پسند ہے، میری آواز شاید اتنے تک نہیں جا رہی، اندر آؤ گے نا تو میں گل شروع کراں گا۔ آ جاؤ شابش، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے۔ مسجد کے اندر کلے کٹھے بہنا یہ اندر رونق ہوتی ہے، قریب قریب بیٹھیا کرو تو جلدی آن کی عادت بناؤ یارو۔ پہلی اذان ہوئے نہیں آ سکتے، چلو دوجی اذان تو پہلے تو مسجد کے اندر پہنچاؤ۔ 30-40 منٹ کا ایک خطبہ ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ برکت پائے گا، کوئی ایک بات بھی دل میں بیٹھ جاتی ہے، آ جایا کرو وقت کٹ کے۔ توجہ فرمانا، ہوں توجہ آنکھ میری طرف ہوئے، ذرا غور نہ سننا۔ میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ اطہر دے اوتے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی۔ فرمایا جس ویلے بندے دی، کیڑا بندہ جڑا بے نماز ہے، بے نماز بندے دی روح جدوں نکلن لگ دی ہے، موت دا وقت آندا ہے نا، فرمایا اس ویلے کی ہوندا ہے کلا اذا بلغت التراقیہ، فرمایا اس دی روح نکلن دا وقت آندا ہے، روح اس جگہ دے اوتے حلق دے اوتے آ کر کے رک جاندی ہے، تے رک جاندی ہے۔ اللہ معافی اس بے نماز بندے دی، فرمایا روح ایتھے آ کر کے رک جاندی ہے، سکرات لگ گئی، تاڑی لگ گئی جناب بندے نو اس ویلے۔ پھر ویکھو نا جس ویلے بندہ کھانا کھا رہا ہوئے، کوئی لقمہ یا کوئی جناب چیز گلے دے اندر جدوں پس جائے نا، پھر کیا ہوتا ریئیکشن ہوتا ہے، کیا انجام ہوتا ہے، تسی بھی جان دے ہو بندے دی حالت کی میں غیر ہو جاندی ہے۔ فرمایا جس ویلے بے نماز بندے دی روح تے پنس جاندی ہے نا، کی لمن راگ دمانا میں بعد اندر کرنا ہے، ذرا اگلی آیت دمانا سن لے۔ فرمایا زنن الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق۔ 3 آیاتاں دے اندر اللہ نے تیری حقیقت دس دیتی ہے، میری حقیقت دس دیتی ہے، بے نماز دا اللہ نے انجام دس دیتا ہے۔ کی دسی اللہ نے فرمایا جس ویلے بندے دی روح پن جاندی ہے، پھر کیا ہوندا ہے، ہتھیلیاں پٹھیاں ہو جاندیاں نے، اکھاں اس بندے دیاں پٹھیاں ہو جاندیاں نے، ہتھے جناب اپنیاں ایڑیاں پنڈلیاں چک چک کر کے زمین دے اوتے ماردا ہے۔ والتفت الساق بالساق، والتفت الساق بالساق، 2 معنی نے تفت الساق بالساق دے۔ فرمایا یا تے جناب اپنیاں پنڈلیاں اپنیاں ایڑیاں میں ٹکراندا ہے، یا زمین دے اوتے چک چک کر کے ماردا ہے۔ اللہ دی قسم میں نہ کد نال انجام ویکھیا ہویا ہے۔ ایک دن میں اپنی مسجد دے اندر جمعہ پڑھایا، جمعے دے بعد کچھ لوگ میرے کول آئے، مینوں کہندے نے نوجوانا اللہ اللہ کرن والا ہے، تبلیغ کرن والا ہے، دین دی دعوت دینے والا نوجوان ہے، آ جا ساڈے گھر۔ میں انہاں دے نال چلا گیا، میں ویکھیا ایک درمیان دے اندر پختہ عمر دا آدمی پیا ہویا ہے، ادھر بھی کچھ لوگ بیٹھے نے، ادھر بھی کچھ لوگ بیٹھے نے۔ اللہ دی قسم میں جدوں اس نوں ویکھیا، اودیاں ہتھیلیاں پٹھیاں، اکھاں پٹھیاں، جناب ایڑیاں نو چک چک کر کے زمین دے اوتے مار رہا ہے۔ جدوں اس بندے نو میں ویکھیا، او دا نام بھی میں جاننا، او دے شب بھی میں جاننا، اس کے میں روز بھی
میرا گواہ ہے، کبھی میں نے اس کو مسجد میں آتا نہیں دیکھا، کبھی میں نے اس کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا، اس کے دن رات شکار میں کتے ساتھ لے کے جنگلوں میں بیابانوں میں پھرتا رہا، عمر گزار دی، حتیٰ کہ موت کا وقت آ گیا۔ وہ منظر جو میرے اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا، فرمایا وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ۔ وہی منظر ہے، وہی انجام ہے، وہی حالت ہے۔ ماں رو کے کہتی ہے بلاؤ کسی دم کرنے والے کو، بلاؤ کسی حکیم کو، بلاؤ کسی ڈاکٹر کو۔ ڈاکٹر بھی آ گیا، مولوی بھی آ گیا، حکیم بھی آ گیا، پھکی بھی دیتی گئی، ٹیکا بھی لگایا گیا، قرآن بھی پڑھیا گیا۔ فرمایا او میرے بندیو بس کرو، رک جاؤ، اس دا کوئی انجام نہیں، اس دا کوئی حل نہیں، اس دا کوئی چارہ نہیں۔ فرمایا اللہ کیوں؟ فرمایا اس واسطے کہ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ۔ فرمایا یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، یہ بڑا متکبر، یہ بڑا مغرور تھا، اس میں بڑا غرور تھا، یہ سمجھتا تھا میرے پاس جو سب کچھ ہے میں کیوں جھکاؤں اس سر کو رب کے آگے۔ یہ نہیں جھکاتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، نہ یہ فجر پڑھتا، نہ یہ ظہر، نہ یہ عصر، نہ یہ مغرب۔ یہ تو اپنی دولت میں، گاڑیوں میں، خوبصورت گھر میں اور بیوی بچوں میں مگن تھا۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا مرنا بھی ہے، اللہ کے سامنے بھی جانا ہے۔ اللہ نے یہ سر جو دیا ہے تو سر کو اپنے آگے جھکانے کے لیے بنایا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ دی قسمیں جو بے نماز ہوگا نا، تم تجربہ کر لو، تجربہ کر لو، تجربہ کر لو۔ یہ فیکٹریوں کے مالک کو دیکھ کے اترایا نہ کرو، ان سے متاثر نہ ہوا کرو۔ یہ خوبصورت گاڑیوں میں جو پھرتے ان سے متاثر نہ ہوا کرو۔ آج بڑے ہم متاثر ہو جاتے ہیں، اپنی حقیقت بھول جاتے ہیں، شرماتے ہیں، یار وہ کہاں ہم کہاں، کچھ نہیں ہے۔ اس سے شرماؤ جو نمازی ہے نا، اگر ہم بے نماز ہیں تو اس سے شرماؤ، اس سے گھبراؤ، اس سے ڈرو۔ یہ مادیت پرستی سے متاثر نہ ہوا کرو۔ اللہ نے کتنی سہولت رکھی ہے۔ اب دیکھو آخری بات، چلو آخری بات، اللہ نے کتنی سہولت رکھی ہے نماز میں، کتنی سہولت، تنگی نہیں کی ہمارے اوپر۔ فرمایا میرے بندے اگر تو نہیں پڑھ سکتا، کہا اللہ میں سفر میں ہوں، اللہ میں جو ہو سکتا ہے مجھ سے زور رہ جائے۔ فرمایا میرے بندے ظہر نہ پڑھ، چلو عصر کے ساتھ پڑھ لینا، ظہرین بنا لے۔ فرمایا اللہ ہو سکتا ہے مغرب مجھ سے رہ جائے۔ فرمایا میرے بندے مغرب کو چھوڑ دینا، عشاء کے ساتھ پڑھ لینا، مغربین بنا کے پڑھ لے۔ کہا اللہ میں سفر پہ ہوں، کہا میرے بندے جب ظہر کی نماز کو وقت ہو 2 پڑھ لینا، 4 نہ پڑھنا، عصر کا وقت ہو 2 ادا کر لینا، عشاء کا وقت ہو 2 پڑھ لینا، باقی چھوڑ دینا۔ عورت جناب مرد نے کہا یا اللہ جب میں گھر میں ہوتا ہوں، اللہ بارش ہو گئی، میرے اور میرے مسجد کے درمیان میں کچھ فاصلہ ہے، راستہ کچا ہے، اللہ کیچڑ ہے، پھسلن ہے، ہو سکتا ہے میں گر جاؤں، میرے کپڑے خراب ہو جائیں۔ فرمایا میرے بندے نہ جاؤ مسجد میں، آج مؤذن کو کہہ دو جناب جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہنا ہوتا ہے اس کی جگہ پہ کہہ دے الا صلو فی الرحال، الا صلو فی الرحال، الا صلو فی الرحال، الا صلو فی الرحال۔ سنو آج نماز گھر میں پڑھ لو، نماز گھر میں پڑھ لو، نماز گھر میں پڑھ لو، نماز گھر میں پڑھ لو۔ میرے بندے آج تو گھر میں پڑھ لے، میں تیری نماز پھر بھی قبول کر لوں گا۔ عورت نے کہا اللہ میرے بھی تو معاملات ہے، میری بھی پریشانیاں ہے، اللہ تو جانتا ہے میرے پاس بیٹا بھی ہوتا ہے، بیٹی بھی ہوتی ہے، بعض اوقات میرے بچے کو دودھ پلانا ہوتا ہے۔ کہا میری بندی اگر بیٹا ہو دودھ پلا رہی ہو پیشاب کر دے تو پھر تو کپڑے کے اوپر چھینٹے مار کے پڑھ لے، میں تیری نماز قبول کر لوں گا۔ کہا اگر اللہ بیٹی ہو، بیٹی کے پان پیشاب میں جراثیم زیادہ ہوتے ہیں، کہا کوئی بات نہیں ہے، بیٹے کے
پیشاب پہ لگ جائے، پیشاب لگ جائے کپڑے پہ تو چھینٹے مار کے پڑھ لے، بیٹی کا لگ جائے تو پانی بہا کے پڑھ لے۔ پھر جناب مجاہد جب میدان جنگ میں اترا، اس نے کہا یا اللہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، ایک طرف جہاد ہے، دوسری طرف نماز ہے، ایک طرف تلوار ہے، دوسری طرف سجدہ ہے۔ اللہ نہ جہاد چھوڑا جاتا ہے، نہ نماز چھوڑی جاتی ہے، نہ سجدہ چھوڑا جاتا ہے، نہ تلوار چھوڑی جاتی ہے۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ شہیدوں کے لہو سے جو زمین سیراب ہوتی ہے، بڑی زرخیز ہوتی ہے، بہت شاداب ہوتی ہے۔ اللہ جس طرح مجھے تیرے آگے سر کو جھکانا پسند ہے، تیری خاطر گردن کو کٹانا بھی پسند ہے۔ نہ مجھے جہاد چھوڑا جاتا ہے، نہ نماز چھوڑی جاتی ہے۔ سر پہ کافر ہے، دشمن سامنے ہے، کیا کروں؟ کہا میرے بندے 4 نہ پڑھ 3 پڑھ لے۔ کہا اللہ دشمن اور قریب ہے۔ کہا نہ پڑھ 3 2 پڑھ لے۔ کہا اللہ دشمن اور قریب ہے۔ کہا میرے بندے 3 چھوڑ دے 1 پڑھ لے۔ کہا رب کریم دشمن اور قریب ہے۔ کہا میرے بندے کچھ نہ پڑھ، بس ایک بار سر کو جھکانا تیرا کام ہے، نماز کو قبول کرنا میرا کام ہے۔ کتنی سہولیات! او میرے بندے زور نہیں پڑھی جاندی، کوئی گل نہیں، اثر نو پڑھ لیں، مغرب نہیں پڑھی جاندی، عشاء نو پڑھ لیں، 4 نہیں پڑھی جاندیاں 2 پڑھ لیں۔ او عورت بی بی پیشاب کر دی تو بچے نے کوئی گل نہیں، چھینٹے مار لے پڑھ لے، پانی بہا لے پڑھ لے۔ جہاد میں ہے، مجھے جہاد بڑا پسند ہے، مجھے جہاد بڑا پسند ہے۔ جہاد تو قیامت تک رہے گا، یہ میرا مجاہد ہے، یہ میرا غازی بندہ ہے، یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ 2 نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا اور دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ میرا مجاہد ہے، ایک سجدہ کر لے کافی ہے، مگر پڑھ صحیح، چھوڑنا مت۔ آخری میں ایک سوال تیرے دل میں ڈالتا ہوں، وہ تو اپنے ضمیر سے سوال کرنا، پھر میری اجازت ہوگی۔ ایک فرق، صرف ایک فرق، یہ آخری بات سنو، توجہ میری طرف دیکھنا۔ ایک بندہ ہے نا دکان لا کے بیٹھا، ایتھے ہندو دی دکان، ایتھے یہودی دی، ایتھے عیسائی دی، ایتھے مسلمان۔ ادھر سے نا اچانک کان کے اندر آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہودی بیٹھا ہے، عیسائی بیٹھا ہے، ہندو بیٹھا ہے، مسلمان نے اپنا شکل نیچے کیا، ٹوپی سر پہ رکھی، ہاتھ میں مسواک لی، تسبیح لی، مسواک کرتے ہوئے اللہ کے گھر کی طرف چلا گیا۔ یہ فرق ہے ان میں، ان چاروں میں سے اس میں فرق ہے۔ لیکن اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہودی بیٹھا ہے، اذان سنی ہے، عیسائی بیٹھا ہے، ہندو بیٹھا ہے، مسلمان بھی اسی طرح اپنی دکان پہ بیٹھا ہے۔ صرف اپنے گریبان میں جھانکنا آئے میرے برادر مسلم کہ وہ 3 بیٹھے ہیں، وہ 3 بیٹھے ہیں، اللہ کی آواز سن کے، اللہ کے کلام کی، شاعر اسلام کی آواز سن کے، یہ بھی تو بیٹھا ہے۔ شکل ان کی بھی ویسی، ان کی بھی ویسی، کھاتے وہ بھی ویسے ہی ہیں، یہ بھی ویسے ہی کھاتے ہیں، لباس ان کا بھی ان کا بھی، فرق کیا ہے ان میں اور ہم میں؟ جب ہم وہ فرق ہی مٹا دیں گے تو پھر کیسے ہمارا رب ہم پہ رحمت نازل کرے، کیسے ہمارا رب ہم پہ راضی ہوگا؟ یہ سوال تو خود سے کرنا، پھر کوئی تبدیلی آئے تو سمجھ لینا ہم میں احساس زندہ ہے، ہم میں تھوڑا سا احساس زیاں ہے، وگرنہ پھر علاج کیجئے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين